اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس دو آپشن ہیں. پہلا یہ کہ آپ ہنس کر کہیں کہ اس لڑکے کا پیسے کمانے کا نیا اسکیم ہے اور کہنے کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں. اور ہمارے پیسے ختم ہونے پر آئے ہیں اور میں بھیک مانگ کر تھک گیا ہوں. تقریباً 10 کروڑ روپے کا خرچ ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ 10 کروڑ روپے ایک ہفتے میں جمع ہو سکتا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو 10 لاکھ مسلمانوں تک پہنچا دے جو مجھے صرف 100 روپے دے. میں 1 لاکھ روپے یا 1000 روپے کی بات نہیں کرتا, میں صرف 100 روپے کی بات کرتا ہوں. اگر ہم اس ماڈل کو کامیاب کر پاتے ہیں تو ہم 20 سال کے اندر اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں. ایک جنریشن, صرف ایک جنریشن پوری قوم کے حالات کو بدل سکتی ہے. السلام علیکم. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی بڑی خالی زمین پہ اکیلا کیا کر رہا ہوں. وہاں آ کر بتاتا ہوں. دراصل میں اس بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر ہوں اور آپ کو دیکھ کر سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا کہ اس بلڈنگ کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. پر سوال یہ ہے کہ یہ کون سی بلڈنگ ہے اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں. بتاتا ہوں. میں بات دراصل 2018 کی ہے, جب میں کلاس 12 سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد دنیا کی دہلیز پہ قدم رکھا تو میں یہ دیکھا کہ ملک کے مسلمانوں کا بہت برا حال ہے اور مسلمان ایک عجیب و غریب بیماری میں ملوث ہیں اور اس بیماری کا نام ہے غریبی. اس قدر غریبی ہے کہ روزانہ ہزاروں بچے ہسپتال کے دروازے پہ دم توڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں علاج کے لیے. روزانہ لاکھوں بچے فیکٹریز میں, کارخانوں میں, گھروں میں, کھیتوں میں کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں اسکول کی فیس بھرنے کے لیے. روزانہ لاکھوں بچے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں اور نہ جانے کتنے بچے رات کو بھوکے پیٹ سوتے ہیں. اور جب میں غریبی کی بات کرتا ہوں تو میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا. سال 2019 میں نیشنل کاؤنسل فار اپلائیڈ اکنامکس اینڈ ریسرچ نے ملک بھر میں ایک سروے کیا اور اس سروے میں, ریسرچ میں یہ نکل کر آیا کہ ہمارے ملک میں آج بھی 31% مسلمان ایسے ہیں, 31% مسلم ایسے ہیں جو بلو دی پاورٹی لائن رہتے ہیں, جو غریبی ریکھا سے نیچے رہتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 کروڑ مسلمان میں سے 6 کروڑ مسلمان آج بھی ایسے ہیں جن کی منتھلی فیملی انکم 2500 روپے سے بھی کم ہے. جی ہاں, 2500 روپے سے بھی کم ہے. اور ڈیٹا ان کے بارے میں ہے 6 کروڑ جن کی فیملی انکم 2500 روپے سے کم ہے. اب آپ تصور کریں جو 2500 سے 10,000 روپے کے بیچ میں ہیں, ان کے بارے میں ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے. تو کتنی غربت میں آج ہمارے ملک میں مسلمان رہ رہے ہیں. اور یہ صرف غربت نہیں, یہ نسلی غربت ہے, یہ جنریشنل پاورٹی ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نسلوں سے, نسل در نسل, جنریشن آفٹر جنریشن یہ غربت میں رہے ہیں. نہ جانے کتنی پیڑھیوں سے یہ اسی غربت میں رہے ہیں. واحد ایسی دوا ہے جو مسلمانوں کو غریبی سے باہر نکال سکتی ہے اور وہ ہے تعلیم, ایڈوکیشن. مگر افسوس کہ پچھلے 70 سال میں نہ ہم نے پڑھا نہ ہمیں پڑھنے دیا گیا. ایک سسٹم کے تحت ہمیں پیچھے رکھا گیا, ہمیں پڑھنے نہیں دیا گیا. لاسٹ سینسس ڈیٹا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آج بھی ملک میں 51% مسلمان ایسے ہیں جو الٹریٹ ہیں, یعنی ہماری آدھے سے زیادہ آبادی آج بھی نہ پڑھ سکتی ہے نہ لکھ سکتی ہے. سال 2021 میں نیشنل کاؤنسل فار پروٹیکشن آف چائلڈز رائٹ نے, NCPCR نے ملک بھر میں ایک سروے کیا اور ریسرچ میں کیا نکل کر آیا آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ صرف سال 2021 میں 1 کروڑ 10 لاکھ مسلمان بچوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا کیونکہ ان کے پاس اسکول کے فیس کے پیسے نہیں تھے. جب یہ ساری چیزیں میری نظروں کے سامنے تھی تو سال 2018 میں جب میں صرف 19 سال کا تھا تو میں نے یہ عہد کیا کہ ایک ایسا اسکول بناؤں گا جہاں امیروں کی تعلیم غریبوں کو دی جاتی ہو, کہ ایک ایسا اسکول بناؤں گا جہاں انڈیا کے بہترین اسکولز میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم میں غریبوں کو دے سکوں, کہ ایک ایسا اسکول بناؤں جہاں ملک اور ملت کے لیڈرز تیار ہو سکے غریب بچوں میں سے. اور میں آپ کو ایک اور ڈیٹا بتاتا ہوں, آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ملک میں صرف 11% کرسچن مائنورٹیز کے پاس آج 70% مائنورٹی اسکولز ہیں اور 70% مسلم مائنورٹی کے پاس 20% بھی مائنورٹی اسکولز نہیں ہیں. اور جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں ویسٹ بنگال میں, یہاں پر 24% کرسچن مائنورٹیز کے پاس 115 مائنورٹی افیلیٹڈ اسکولز ہیں اور 90% مسلم مائنورٹی کے پاس 10 بھی ایسے اسکول نہیں ہیں جو مائنورٹی افیلیٹڈ ہو. سال 2018 میں نے امید اکیڈمی کی شروعات کی صرف 10 بچوں کے ساتھ 1000 اسکوائر فیٹ کے اپارٹمنٹ میں. آج 5.5 سال کے بعد ہمارے پاس ایک سکسیسفل اسلامک اسکول کا ماڈل ہے جہاں امیروں کی تعلیم غریبوں کو دی جا رہی ہے. آپ آئیں گے ہمارے اسکول تو دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ماڈرن کنٹمپری ایڈوکیشن اور وہ ایڈوکیشن جو انڈیا کے بہترین اسکولوں میں دی جا رہی ہے وہ ایڈوکیشن ہم غریب بچوں کو دے رہے ہیں. وہ غریب بچے جن کے ماں باپ مزدوری کرتے ہیں, جن کے باپ رکشہ چلاتے ہیں اور مائیں گھروں میں برتن مانجا کرتی ہیں اور صفائی کا کام کرتی ہیں.
آج 5 سال کے بعد ہمارے پاس 300 سے زیادہ بچے ہیں اور 1500 سے زیادہ بچوں کے نام ہمارے ویٹنگ لسٹ پر ہیں، پر جن کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں. تو 2 سال پہلے میں ان غریب بچوں کے لیے جگہ ڈھونڈنے نکلا اور فائنلی اس زمین پر آیا جو کہ 2 ایکڑ زمین ہے، اور اللہ نے آسانی کے ساتھ ہمیں یہ زمین دلوا دیا. اور اس زمین پہ جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکول بلڈنگ کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. ایک اسکول بلڈنگ بننا ہے اور اس طرف 2 ہاسٹل بننے ہیں، ایک بوائز ہاسٹل ایک گرلز ہاسٹل. اور یہ 3 بلڈنگ بننے کے بعد بھی جہاں میں کھڑا ہوں یہاں ایک فل فلیجڈ فٹ بال فیلڈ اور اس کارنر میں ایک باسکٹ بال کورٹ بھی بن جائے گا انشاءاللہ. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلڈنگ کے فرسٹ فلور کی ڈھلائی ہو رہی ہے. پچھلے 1 سال میں بڑی محنت اور مشقت کے بعد ملک بھر میں گھوم گھوم کر اور بھیک مانگ کر اسکول بلڈنگ کے کام کو میں یہاں تک لا پایا ہوں کہ اسکول بلڈنگ کے فرسٹ فلور کے 9300 اسکوائر فیٹ کی پہلی ڈھلائی ہونی ہے. اور ہمارے پیسے ختم ہونے پر آئے ہیں اور میں بھیک مانگ کر تھک گیا ہوں. اس لیے میں ملک بھر کے مسلمانوں سے یہ پکار لگاتا ہوں کہ اب یہ غریبوں کا اسکول ملک کے ہر مسلمان کے پیسے سے بنے گا. اسکول کو بنانے میں اور ہاسٹل بلڈنگ اور اسکول کی فنشنگ کرنے میں تقریباً 10 کروڑ روپے کا خرچ ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ 10 کروڑ روپے ایک ہفتے میں جمع ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. میں 20 کروڑ مسلمان کی بات نہیں کرتا، میں صرف 10 لاکھ مسلمان کی بات کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو 10 لاکھ مسلمانوں تک پہنچا دیں جو مجھے صرف 100 روپے دے. میں 1 لاکھ روپے یا 1000 روپے کی بات نہیں کرتا، میں صرف 100 روپے کی بات کرتا ہوں. اگر 1 ملین ویوز اس ویڈیو میں پہنچ جاتے ہیں اور 10 لاکھ لوگ صرف 100 روپے دیتے ہیں تو ایک ہفتے میں 10 کروڑ روپے جمع ہو جائے گا اور غریبوں کا یہ اسکول بلڈنگ اور ہاسٹل بلڈنگ 1 سال میں بن کر تیار ہو جائے گا. اور یہ میری پہلی پکار ہے، انشاءاللہ ہم اس پکار میں کامیاب ہوں گے. اگر ہم ہوتے ہیں کامیاب تو اس طرح ہم 1 نہیں 100 پکار لگائیں گے، اور ملک بھر میں اگر یہ ماڈل کامیاب ہوتا ہے تو ہم ملک بھر میں 1 نہیں ایسے 10 نہیں 100 اسکول تیار کر سکتے ہیں آپ کے صرف 100 روپے میں. مگر شرط یہ ہے کہ ہر پکار پہ 10 لاکھ لوگ 100 روپے ضرور دیں. اگر ہم اس ماڈل کو کامیاب کر پاتے ہیں تو ہم 20 سال کے اندر اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں. ایک جنریشن صرف ایک جنریشن پورے قوم کے حالات کو بدل سکتی ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. پہلا یہ کہ آپ ہنس کر کہیں کہ اس لڑکے کا پیسے کمانے کا نیا اسکیم ہے اور کہنے کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں. دوسرا یہ کہ آپ فوراً 100 روپے ٹرانسفر کریں اس دیے ہوئے نمبر پر اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ کل قیامت کے دن جب آپ سے سوال ہو کہ ایک نوجوان لڑکا کھڑے ہو کر پکار لگا رہا تھا، گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ آؤ قوم کے مستقبل کو بدلتے ہیں، قوم کے حالات کو بدلتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، تو آپ فخر سے یہ کہہ سکیں گے کہ اس کے نیک نیت پہ ہم نے یقین کیا اور ہم اس کے مہم کا حصہ بنے. میری گزارش ہے آپ سے، میری پکار کو نہ ٹھکرائیں. آپ ہمارے بچیوں کو اسکولوں سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ وہ حجاب پہنتی ہے. ہمارے بچوں کو اسکولوں میں مارا جا رہا ہے. اسکول جیسے پاکیزہ جگہ پہ بھی ہمارے بچے نفرت سے محفوظ نہیں، اور آج ہمارے خود کے کوئی اسکولز نہیں. آپ سے گزارش ہے کہ میرے پکار کو نہ ٹھکرائیں. آپ سے گزارش ہے کہ میرا ساتھ دیں. آپ ساتھ دیں گے تو الحمدللہ، نہیں دیں گے تو بھی الحمدللہ. میں کل بھی بھیک مانگ رہا تھا، آج بھی مانگ رہا ہوں، آگے بھی مانگتا رہوں گا. اپنے مستقبل کو بدلنے کا وقت آج ہے، ابھی ہے. اس وقت کو، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. مجھے اپنا 100 روپے اللہ کے نام پہ